یہ والا ہے، اس کا نام ہے رکن اسود. کیا نام ہے؟ جس کے اندر حجر اسود موجود ہے. ٹھیک. دوسرا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن عراقی. ٹھیک ہے. یہ تیسرا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن شامی. اور یہ چوتھا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن یمانی. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کے یہ 4 کونے ہیں، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. یہ 4 کونے ہیں. اور خانہ کعبہ کی 4 ہی دیواریں. پہلی دیوار کا نام ہے باب کعبہ، اس میں خانہ کعبہ کا دروازہ بنا ہے نا، یہ باب کعبہ. دوسری دیوار ہے، اس کا نام ہے حطیم کعبہ. ٹھیک ہے. اس میں حطیم بنی ہوئی یعنی باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس میں. اور جو باؤنڈری ہے نا وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری دیوار ہے، اس کا نام ہے مستجاب. اور چوتھی دیوار ہے، اس کا نام ہے مستجاب. یہ 4 دیواریں خانہ کعبہ. تو اس کونے سے یہ والا جو کونا ہے نا، یہ رکن اسود، اس میں حجر اسود موجود ہے. اس کے سامنے ہم سیٹ میں کھڑے ہوں گے تو ادھر گرین لائٹ ہوں گی. گرین لائٹ میں کھڑے ہو کے ہم نے یہاں پر نیت کرنی ہے طواف کی. یا اللہ، پہلے استوا کرنا ہے. مجھے استوا کر لیا، سیدھا کانا کھول لیا، یہ استوا کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں تیرے گھر کے طواف کی، اسے آسان فرما، میری مدد فرما اور قبول فرما. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا ہے استلام. ٹھیک ہے. استلام کیا ہوتا ہے؟ استلام کہتے ہیں نماز کسی حالت میں آنا. یہ ہم نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے. یہ استلام ہے. ایک طواف میں 7 پھیرے ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں. یہ استلام ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کریں گے استلام، بھول گئے تو پھر آپ پر کفارہ آ جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا ہمارا استلام. اب ہم نے خانہ کعبہ میں اشارہ کر کے اور حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. دور سے کھڑے ہو اس طرح کیا اور یوں بوسہ دینا. آواز پیدا نہ ہو، یہ آواز کہیں پر بھی پیدا نہ ہو. ہم مسجد میں بھی ہوں، محمد کے نام پہ ہم چومتے ہیں، آواز پیدا نہ ہو، بغیر آواز کے نا، ایسے چومیں گے. جب بھی چومیں گے ایسے چومیں گے، آواز پیدا نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا ہم نے استلام کیا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ایسے اشارہ کر کے چوما. یہ ہمارا استلام ہے. اب ہمارا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب ہم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ سے ہٹا لیا. یہ ہمارا چہرہ ہٹ گیا. یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ اور یہ ہمارا چہرہ ہٹ گیا. خانہ کعبہ ہمارے الٹے ہاتھ کی سائڈ پر آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ الٹے ہاتھ پر آ گیا. اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے. اس پورے طواف میں یہاں سے لے کر پورا گھوم کے آنے تک ہم نے خانہ کعبہ کی طرف نہ ہی اپنا سینہ کرنا ہے اور نہ ہی چہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے اپنا سینہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تو جتنے قدم ہم چلیں ہمیں ایک قدم واپس لوٹانا ہے. سمجھ آ گئی؟ میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. اگر ہم نے یہ سینہ ایسے کر کے چل لیے تو جتنے قدم چلے اتنے قدم ہم نے واپس بھی لوٹانا پڑے گا. تو لہٰذا ہم نے خانہ کعبہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے، دل کی طرف رکھنا ہے. چہرہ اور سینہ ادھر نہیں کرنا. ٹھیک. اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہم نے اب طواف کرنا ہے. پہلا پھیرا جو ہوگا، شوٹ کہتے ہیں، پہلا شوٹ جو ہوگا وہ رمل کے ساتھ ہوگا. رمل پتہ ہے آپ کو؟ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو، اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم. تو پہلا جو شوٹ ہوگا ہمارا وہ رمل کے ساتھ. درود پاک پڑھتے ہوئے رمل کے ساتھ ہم نے پورا شوٹ کیا اور واپس ہم اس گرین لائٹ کے نیچے آتے. اب جیسے ہی ہم گرین لائٹ کے نیچے آئے تو ہم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی سمت کر لیا. غور سے سنیے گا، خانہ کعبہ کی سمت ہم نے چہرہ اپنا کر دیا. اب ہم نے دوسرا استلام کیا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر دوبارہ اسی طرح چوم کیا. چومنے کے بعد اب ہم نے دوبارہ دوسرا پھیرا بھی ہمارا رمل کے ساتھ ہوگا. یہ رمل کے ساتھ دوسرا پورا ہم نے درود پاک پڑھتے ہوئے مکمل کر لیا. اب ہم یہاں پر آ گئے حجر اسود کے سامنے. اب ہم نے تیسرا استلام کرنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چومنے کے بعد دوبارہ ہم نے تیسرا پھیرا بھی رمل کے ساتھ کرنا. یہ 3 پھیرے ہمارے پورے ہوئے تو 3 ہی پھیرے رمل کے ساتھ ہوتے ہیں. باقی اب جو چوتھا ہمارا شوٹ ہوگا، چوتھا پھیرا ہوگا، وہ عاجزی کے ساتھ ہوگا. نرمی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے پورا چوتھا بھی کر لیا آپ نے، اسی طرح استلام کر کے پانچواں کر لیا، استلام کر کے چھٹا کر لیا، استلام کر کے ساتواں کر لیا. اب یہ ساتواں کرنے کے بعد جب واپس ہم یہاں پہنچے تو اب آٹھواں استلام ہوگا. ٹھیک ہے، اب آٹھواں استلام ہوگا. سب کے سمجھ میں آتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آٹھواں استلام ہوگا. اب مجھے بتائیں استلام کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے الٹے ہاتھ سیدھے پوزیشن چینج کر لینی ہے اور اپنے آپ کو الٹا ہاتھ جو کعبے کی طرف رکھنا ہے اور گرین لائٹ کے نیچے فوکس کرنا ہے ہم نے. یہ تو ہم نے طواف سے پہلے نیت بھی تو کرنی ہے نا ہم نے. طواف سے پہلے کیا تھا نا. جی. طواف کے بعد اب طواف سے پہلے ہوا ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو آپ بتائیں گے. نوفل ادا کریں گے. سب سے پہلے ہم نے اپنا استوا ختم کرنا ہے. کھڑے ہو. استوا طواف ختم ہوا نا ہمارا، جیسے طواف ختم ہوگا آٹھواں استلام ہوگا تو ہم نے اپنا استوا ختم کرنا. یہ استوا کہلاتا ہے. اوکے. ہم نے اپنا استوا یہ ختم کر دیا. واپس ہم ایسے اب ہم نے ہر جگہ ایسے ہی رہنا ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ کندھا کھول کر صفا مروہ کی صحیح بھی کر رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے. آپ نے اس طرح بھی رہنا، بلکہ اس حالت میں رہنا. کندھا جو کھولنا ہے نا وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کے طواف کے طواف میں ٹھیک ہے نا. اور واپس آپ پہنچ. اب ہم نے مقام ابراہیم کے قریب جانا ہے یا کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل طواف واجب پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز نفل طواف واجب. ٹھیک ہے، یہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت صاف کیا جائے. جب بھی طواف کا نام آئے گا نا، یاد رکھیے جب بھی طواف کا نام آئے گا تو ایک طواف میں 7 پھیرے ہیں اور 8 استلام. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 6 کر لیے آپ کا طواف 7 پھیرے ہیں اور 8 استلام. اگر آپ نے 6 استلام کر لیے 7 استلام کر لیے آپ کا طواف اسی کا نام ہے کہ 7 پھیرے ہوں گے 8 استلام. اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل واجب بھی. اگر نفل واجب نہیں پڑھیں گے تو بھی آپ گناہگار ہو جائیں گے، تب بھی جرم آ جائے گا. تو 2 رکعت نفل واجب پڑھنا. اب اس کے بعد آپ نے آب زمزم کے کولر پر جانا ہے اور کولر پر جا کر وہاں لکھا ہوگا مقرر زمزم غیر مقرر زمزم. تو آپ نے غیر مقرر زمزم لینا ہے اور وہ کھڑے ہو کر اچھی نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہوئے پینا. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے گئے. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. لہٰذا آپ اچھی نیت کے ساتھ پییں گے، یا اللہ میں پیتا ہوں اس نیت سے کہ میری والدہ کی یہ تکلیف دور ہو جائے. ٹھیک ہے، دوسرا نکالیں گے آپ. اس پاس میں گلاس چھوٹے ہوتے ہیں گلاس لیں گے آپ، دوسرا نکالیں کھڑے ہو کے پئیں گے. یا اللہ یہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ میری فلاں بیماری دور ہو جائے. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں میرا ایمان سلامت رہے. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں مجھے عذاب قبر کبھی بھی نہ ہو. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ پورے صراط آسانی سے پار کر جاؤں. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں آقا کی ساری امت کی مغفرت ہو جائے. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں میرا فلاں کام بن جائے. یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں میرے بچے عالم دین بن جائیں. جب بھی آپ زمزم شریف پیئیں گے ایک نئی دعا نئی نیت کریں گے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. یعنی جس لیے پیئیں گے نا زمزم اسی لیے. تو لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ زمزم پیئیں. اور زمزم شریف پینے کے بعد آپ نے دوبارہ مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا. ٹھیک، اور اب آپ نے نواں استلام کرنا ہے. کس لیے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا. نیت کریں گے یا اللہ میں نیت کرتا ہوں صفا مروہ کی صحیح، اسے آسان کرنا، قبول فرما اور میری مدد کرنا. اسی گرین لائٹ کے نیچے آپ کھڑے ہو کر استلام کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ آپ کا استلام جو تھا یہ صفا مروہ کی صحیح ہے. اب آپ واپس پلٹیں گے، سڑک کے سامنے ہی جو ہے باب الصفا ہے. تو باب الصفا سے آپ الٹا پاؤں باہر نکالیں گے تو آپ سمجھیں آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچ گئے. صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے. زیارت کرتے ہوئے تقریباً 12 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے. 12 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے. یہ پہاڑی ایسا نہیں بہت اوپر چلنا پڑے گا. 1-2 قدم رکھیں گے آپ تو چڑھ نہیں سکتے. ٹھیک، 1-2 قدم رکھیں گے، ہلکا سا ٹیپر ہے، ایسے ہی ہلکا سا قدم بڑھائیں گے آپ تو چل کے پہاڑی کے اوپر. یہیں کھڑے ہوں گے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوں گے. خانہ کعبہ کی
کے سامنے آپ نے 12 منٹ تک دعا کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنا سعی شروع کر دینی ہے. اب صفا سے شروع کی اور مروہ تک جانا ہے. یہ پورا سیدھا راستہ ہے سینٹرل ایسا، تو اس پہ آپ نے آہستہ آہستہ نرم چال سے چلنا ہے. اب بیچ میں آپ دیکھیں گے اس طرح جیسے یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے نا، اس طرح گرین لائٹیں آئیں گی چھت کے اوپر. جب گرین لائٹیں آئیں گی انہیں کہتے ہیں ملیان اقدرین. ٹھیک ہے نا، تو اس ملیان اقدرین پر آپ نے مردوں نے دوڑنا ہے اور انتہائی مہذب انداز میں دوڑنا ہے. بدتمیزی کے ساتھ وہاں پر لوگ دوڑ رہے ہوں گے، آوازیں بھی نکال رہے ہوں گے، آپ نے انتہائی مہذب انداز میں دوڑنا ہے. اگر آپ کے ساتھ مستورات ہوں گی، خواتین ہوں گی، تو آپ اس طرح دوڑیں گے کہ ان کی چال کے برابر ہی رہیں گے. آپ جدا نہیں ہوں گے، بچھڑیں گے نہیں، اس طرح دوڑیں گے آپ. وہ چل رہی ہوں گی، آپ دوڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح دوڑیں گے، بدتمیزی بھی نہیں ہوگی اور اس جگہ کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی. پاؤں کی دھمک سے نہیں پڑے گی کیونکہ وہ جگہ بہت مقدس جگہ ہے، وہاں دھمک بھی پیدا نہیں کرنی ہوگی. تو لہٰذا ہم اس طرح دوڑیں گے اور خواتین ہمارے ساتھ ہی آہستہ آہستہ چلتی ہوں گی. کیونکہ خواتین کے لیے دوڑنا منع ہے. یہ سنت جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ادا کرنا ہے مردوں کو. تو ہم نے اس طرح دوڑنا ہے کہاں پر؟ جہاں پر وہ ملیان اقدرین آئیں گی، گرین لائٹیں آئیں گی. اب جیسی وہ گرین لائٹیں ختم ہوگی تو ہم واپس نارمل چال پر آ جائیں گے. نارمل چال پر چلتے ہوئے ہم مربع پہ پہنچیں گے. اب 2 قدم ہم مربع پہ چڑھیں گے، صرف 2 قدم. تو سمجھے ہم پہاڑی کے اوپر آئیں گے. اب پھر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہم نے 12 منٹ تک دعا کی. ٹھیک ہے، دعا کر کے واپس مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، واپس صفا کی طرف آئیں گے. بیچ میں یہی ملین اقدرین آئیں گی، گرین لائٹیں آئیں گی. ان گرین لائٹوں میں کسی طرح آپ نے دوڑنا ہے. دوڑیں گے، جیسی گرین لائٹ ختم ہوگی آپ نے درمیانہ چال چلتے ہوئے صفا پر پہنچنا ہے. اب آپ کے کتنے پیرے ہو گئے؟ 2. اس صفا سے مروہ تک اسی طرح جائیں گے، گرین لائٹوں پہ دوڑیں گے. 3 ہو گئے. مروہ سے پھر صفا آئیں گے، 4 ہو گئے. صفا سے مروہ جائیں گے، 5 ہو گئے. مروہ سے صفا آئیں گے، 6 ہو گئے. پھر صفا سے مروہ جائیں گے، 7. ٹھیک ہے نا، ہر مرتبہ آپ نے دوڑنا ہے. مروہ پر آپ کا یہ 7واں پھیرا مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ ٹھیک. مروہ پہ آپ کا 7واں پھیرا پورا ہوا. اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں. یہ پڑھنا سنت ہے، مردوں نے بھی پڑھنے، خواتین نے. اور وہ جو طواف کے واجب تھے وہ مردوں نے بھی، خواتین نے بھی پڑھنے. ٹھیک ہے، ہر مرتبہ پڑھنا. جب بھی طواف کریں گے، خواہ نفلی طواف ہو یا واجب فرض طواف ہو، ہر مرتبہ آپ نے نفل پڑھنا. اب آپ نے 7 پھیرے پورے کر لیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی. یہ نفل پڑھنا سنت ہے. اب آپ کا وقت آ گیا احرام کی پابندیوں سے باہر. لیکن ابھی آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے جب تک حلق نہیں کریں. اب آخری عمل ہے آپ کا حلق کرنا. مردوں کا حلق اور خواتین کی تقسیم. سب سے پہلے آپ خواتین کی تقسیم کریں. جن کے ساتھ خواتین ہیں ان کی تقسیم کریں. کس طرح کہ ان کے بالوں کی جو 3 بل کی چوٹیاں ہوتی ہیں نا، اس میں سے ایک بل لیا اور اتنا ایک بل اتنا آپ نے کینچی سے کاٹا. آپ کے بیگ میں کینچی ہونا چاہیے. اچھا، اس کو کاٹیں گے تو یہ چھپا کے کاٹیں گے. ہزاروں مردوں موجود ہیں، خواتین کے بالوں کو چھپانا ہے. چھپا کے کاٹیں گے اور ایک شاپر آپ کے پاس ہوگا اس بیگ میں. اس شاپر کے اندر رکھ دیں گے، پھر واپس پاکستان لے آئیں گے. اس کو جمع کرنے کے بیگ میں رکھ دیں گے. سمجھ گئے؟ اب ان کی پابندی ختم ہو گئی. سب سے پہلے ان کا چہرہ ڈھکنا. احرام ختم ہو گیا، اب ان کا چہرہ ڈھکنا. خواتین کے لیے ہمیشہ ہر جگہ پڑتا ہے، صرف احرام کی حالت میں یہاں پر پڑتا ہے. چہرے کی ٹکلی احرام میں کوئی نہیں خواتین ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ خواتین کا پردہ ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ان کی تقسیم ہوگی، بال کٹیں گے. کتنے بال کٹیں گے؟ 3 بل کی چٹیاں ہے. ایک بل لیں گے اور ایک بل جو ہے وہ ایک طرف ڈال دیں گے. تقسیم ہو گئی، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. فوراً ان کا چہرہ ڈھک دیں گے، بال کی چھپا دیں گے. ٹھیک، اب آپ اپنے پاس کسی بیگ میں ریزر رکھیے گا اور کعبے مروہ سے باہر نکل کر، بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے حلق، آپ بھی وہیں پہ کر لیجیے گا. ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو پھر وہاں سے کروا بھی سکتے ہیں. 10 ریال کا کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں سے کرا لیں. لیکن آپ یہاں سے کرا کے جائیں گے نا تو بالکل ایزی ہوگا آپ کے لیے. آپ کا سر بالکل صاف ہوگا. آپ خود بھی اگر اس طرح کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. جی، خود بھی کر سکتے ہیں. جب احرام سے باہر آنے کا وقت آ گیا تھا، اگر وقت نہیں آیا تو آپ کسی کا بھی نہیں کر سکتے. آپ کا وقت آ گیا باہر آنے کا، ان کا نہیں آیا باہر آنے کا،
ایک ابھی صحیح ایک بات نہیں، اب یہ آپ کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کا بھی وقت آ گیا باہر آنے کا، ساتھ میں پہلے پورے ہو گئے، 2 رکعت نکلی پڑے گی، اب یہ آپ کا کر سکتے ہیں، آپ ان کا کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب جیسے آپ نے حلق کیا تو آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، اب آپ ہوٹل جا کر غسل کر لیں گے، شلوار قمیص پہن لیں گے، علامہ شریف پہن لیں گے، شکرانے کی غسل کریں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے کہ باری تعالیٰ تیرا کروڑ بار شکر ہے، کروڑ بار کرم ہے، کروڑ بار احسان ہے کہ تم نے مجھے عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ اب اپنے آپ کو دوبارہ تیار کریں گے، دوسرے دن تیسرے دن دوبارہ عمرہ کریں گے، آپ مسجد عائشہ سے جا کر، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر آپ نقلی طواف کریں، نقلی طواف قدموں میں بھی ہو سکتا ہے اور احرام میں بھی ہو سکتا ہے، ٹوپی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نقلی طواف بھی اسی طرح ہوگا، جو طواف کرنے کا طریقہ ہے، 7 پھیرے ہوں گے، 8 استلام ہوں گے، 2 رکعت نفل واجب طواف ہوگا، ٹھیک ہے؟ نفل کے بعد آپ کا طواف پورا ہوا، اس میں حلق وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، اس میں پابندیاں کوئی نہیں ہوگی، یہ اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کھا بھی سکتے ہیں خوشبو، لیکن اگر احرام میں ہوں گے تو پھر نہ خوشبو کھا سکتے ہیں نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا خواتین کے لیے